الرحيم ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما ولا تهنوا في ابتغاء القوم ولا تهنوا تم سستی نہ دکھاؤ فی ابتغاء القوم قوم کی تلاش میں فی ابتغاء القوم قوم کے پیچھے کرنے میں ان تکونوا تعلمون اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہوئی ہے فإنہم یعلمون پس ان کو بھی تکلیف پہنچی ہوئی ہے کما تعلمون جیسے تمہیں پہنچی ہے وترجون من اللہ اور تم اللہ سے امید رکھتے ہو ما لا یرجون وہ امید جس کو وہ نہیں رکھتے وکان اللہ علیما حکیم اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ غزوہ احد کا واقعہ تھا، خاص طور پر یہ آیات اس کے متعلق ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی معرکے ہوئے ہیں تمام معرکوں کے بعد جو نیا حکم ہے تو وہ تمام اس کو شامل ہے۔ غزوہ احد میں صحابہ کرام کو تکلیف ملی بہت بڑی، 70 شہید ہوئے اور کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو زخمی نہیں تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے تھے۔ لیکن بالآخر وہ جو میدان تھا وہ مشرکین نے چھوڑا تھا، ایمان والوں نے نہیں چھوڑا تھا، اور عرف کے اندر جو آدمی میدان چھوڑ کر بھاگ جائے تو اس کی شکست ہوتی ہے، اور جو آدمی موقع کے اوپر موجود ہوتا ہے تو اس کی فتح ہوتی ہے۔ جیسے قریب میں امریکہ افغانستان سے نکلا تو امریکہ کو تو کوئی مار نہیں پڑی، امریکہ کے تو ٹوٹل ملا کے 2-2.5 ہزار فوجی مارے گئے ہیں، اور افغانستان کے کتنے مارے گئے تھے لوگ؟ 20-25 لاکھ لوگ جو زخمی اور شہید ہو گئے۔ لیکن لوگ کیا کہتے تھے؟ امریکہ نے شکست کھائی۔ کیوں کھائی؟ اسی لیے کہ امریکہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ جنگ احد میں ابتداء مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، پھر وہ فتح شکست میں بدل گئی اور چاروں طرف سے انہوں نے مسلمانوں کو گھیر لیا، لیکن آخر میں فتح مسلمانوں کو ہوئی تھی، وہ اس معنی میں تھی کہ وہ لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ تو اب تمام کے تمام صحابہ کرام زخمی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پیچھے کرو، اور بعض نے کہا کہ وہ کسی جگہ تک آئے تھے اور وہاں سے ان کا ارادہ واپس بدل گیا کہ مارون نے کہا یہ میدان ہم نے چھوڑا، واپس چلتے ہیں، صفائی کر لیتے ہیں۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ چلے ان کے پیچھے کرتے ہیں، تو ان کا پیچھے کیا۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ تو مسلمان تو تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ چلو یار کچھ نہ کچھ فتح مل گئی ہے، ابھی اس کو شکست میں دوبارہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، بھاگو۔ تو یہاں پر فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اگر کافر لوگ تمہارے ساتھ جنگ کر لیں، مقابلے میں آ جائے، تو ان کو تلاش کرنے میں، ان کے پیچھے کرنے میں سستی کا مظاہرہ نہ کرو۔ سستی کا جو مظاہرہ ہے اس کو مزید دلیر کرے گا۔ جیسے عراق میں ہوا، صدام حسین نے ہتھیار نہیں ڈالنے تھے اور اس کے کچھ رفقا تھے وہ لڑ رہے تھے، اس وجہ سے صدام حسین شہید ہوا، لیکن اس کے فوج نے ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے کہا کہ بس جو بھی ہتھیار ڈالے گا اس کو امن ہے، ہمارے پاس آ جاؤ، فلان کرو، ڈنگان کرو۔ انہوں نے ڈال دی، پورے عراق کو کنڈر بنا لیا۔ لیکن اگر وہ ہتھیار نہ ڈالتے، مقابلہ کرتے، تو اس وقت امریکہ کے دان جو ہے وہ کٹے ہو جاتے اور پھر دوبارہ کسی اور جگہ ہاتھ نہ ڈالتے۔ پھر چلے گئے لیبیا پر، وہاں پر بھی یہی ہوا کہ یہ چیزیں جو تم نے یورینیم کی افزودگی شروع کی ہے یہ ہمیں حوالے کر دیا، آلات ہمیں دے دیں۔ ساری چیزیں اٹھا کر وہ اپنے گاڑی میں ڈال کر وہ لے گئے، اور پھر ان کو آپس میں لڑا کے اسی میں معمر قذافی کو مار دیا گیا۔ اب یہ مطالبہ جو ہے یہ ایران سے بھی کیا گیا کہ یہ ساری چیزیں دے دو، تم سے پابندیاں ختم کریں گے، فلان کریں گے، ڈنگان کریں گے، لیکن یہ کھڑے ہو گئے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، سستی نہ دکھاؤ، کمزوری نہ دکھاؤ ایسے لوگوں کے تلاش میں، ان کے پیچھے کرنے میں،
وہ آتے ہیں پھر کھڑے ہو جاؤ. ان تکونوا تعلمون. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی ڈٹ گیا تو نقصان تو بڑا ہوگا. شہر اجڑ گئے، ڈیموں کو مار دیا گیا، اسپتالوں کو، اسکولوں کے اوپر کو بمبار کر دیا گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم کھڑے ہوں گے تو یہ چیزیں تو آئے گی نا. جنگ کے اندر پھول تھوڑے پھینکے جاتے ہیں، جنگ کے اندر شہادتیں ہوتی ہے. جنگ کے اندر کیا ہوتی ہے؟ شہادتیں. تو ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، فإنہم یعلمون، پس ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. تمہارے اوپر بھی پتھر لگتا ہے تو ان کے اوپر بھی لگتا ہے. اگر پورا پتھر نہ میرے، کچھ نہ کچھ حصہ تو لگتا ہے ان کے اوپر. جیسے آج ایک نئی خبر بھی ہے کہ ان کا جو ابراہیم لنکن ہے اس کو دوبارہ نشانہ بنایا ہے. اللہ کرے خبر سچی ہو. تو ان تکونوا تعلمون فإنہم یعلمون، پس ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. اور اسرائیل کا تو انہوں نے برخس نکال دیا، اپنے بھی نکلا لیکن اسرائیل کا بھی نکال دیا. تو کما تعلمون، ہاں تم میں اور ان میں فرق ہے. وہ یہ ہے کہ تم مسلمان ہو، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اپنے حفاظت کے لیے لڑتے ہو تو تمہیں اس کے اوپر اجر ملتا ہے. تمہیں اللہ سے اجر کی امید ہے، اور ان لوگوں کو اللہ سے اجر کی کوئی امید ہی نہیں ہے، وہ اپنے بالادستی چاہتے ہیں بس. تو وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے ما وہ امید لا یرجو جو وہ نہیں رکھتے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے کہ کمزور ہونے کے باوجود تمہیں جہاد کا حکم کیوں دے رہا ہے. تو اس کی جو علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور حکمت جو ہے اللہ کے پاس ہے. یعنی تم اپنے عقل کے بلبوتے ان کے سامنے ڈھیر نہ ہو، اپنے عقل کے بلبوتے کمزوری دکھا کر اپنے حفاظت کی بھیک نہ مانگو. جو اللہ تمہیں کہہ رہا ہے، اللہ کے علوم یقینی ہے، اللہ کا علم یقینی ہے. تمہاری جو عقلی بات ہے یہ عقلی علوم ہے، یقینی نہیں ہے. اور اللہ رب العزت نے تمہیں حکم دیا باوجود ہی کہ تمہیں مار بھی پڑ رہی ہے، تو اس کے اندر ایک حکمت ہے. اس حکمت کو اللہ جانتا ہے، وہ تم نہیں جانتے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. یہاں پر ایک واقعہ ہے، اس واقعے کو ذرا سمجھ لیں. مدینہ منورہ میں مسلمان بھی موجود تھے، منافقین بھی موجود تھے. پھر منافقین کے مختلف خاندان تھے. انہی لوگوں میں سے ایک خاندان تھا بنو ابیرق. بنو ابیرق کا ایک آدمی تھا جس کا نام بشیر تھا، بعض نے کہا اس کا نام طعمہ تھا. واقعی یہ پیش آیا کہ ایک مشہور بڑے سا عمر کے صحابی ہے حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رفاعہ قرظی. مدینہ منورہ میں عام خوراک کھجور، کشمش، جو یہ تھا. کبھی کبھی جب قافلے آتے تھے تو شام سے گندم وغیرہ بھی آتی تھی. تو وہ بہت کم لوگوں کا خوراک تھا. رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے تھے، تو شام سے گندم آ گئی تو انہوں نے گندم کا ایک تیلہ خرید لیا، ایک آٹے کا تیلہ خرید لیا. اور انہوں نے اپنے گھر میں ایک سٹور تھا، اس سٹور کے اندر اس تیلے کو رکھ لیا. پھر ایک گھر کے اندر کچھ تلواریں وغیرہ تھی تو وہ بھی ادھر ہی رکھ لی، باہر سے تالا لگا لیا. یہ جو بشیر تھا یا طعمہ تھا، اس نے دیکھ لیا کہ یہ چیزیں انہوں نے کہاں پر رکھی. رات کے وقت آیا اور اس کے دروازے کو چھوڑ دے، پیچھے کی طرف سے پتھروں کی دیوار تھی، پتھر نکالے سوراخ کر کے وہی سے وہ تیلہ بھی نکلوایا، اور وہ جو اسلحہ وغیرہ تو وہ بھی اٹھا کر لے گیا. صبح ہوئی تو رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمر کے تھے، ان کی نظر بھی کم تھی. تو انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ بھتیجے کو بلاؤ. ان کے بھتیجے کا نام ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو قتادہ کو بلایا، کہا کس طریقے سے وہ کل جو گندم وغیرہ رکھا ہوا تھا آٹا اور اسلحہ کسی نے سوراخ لگا کر اس کو نکال دیا. تو انہوں نے جا کر محلے کے اندر پتہ کیا. محلے والوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن رات کو یہ بشیر وغیرہ یہ جو لوگ تھے یہاں پر ادھر ادھر ہو رہے تھے.
تو شاید انہوں نے کیا ہو، رات کو ان کے گھر میں باتیں بھی ہو رہی تھی. انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ چچا کے گھر میں اس طرح نقب لگائے. یہ نوجوان تھے اور کہا کہ چچا تو خود نہیں آ سکتے، وہ تو آنکھ کی نظر کمزور ہے. تو لیکن یہ کام کیا بنو بیرق نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو بیرق کو بلایا. انہوں نے کہا ہم تو پاک دامن ہیں، ہمارے اوپر الزام لگایا، یہ ابھی ہمیں جگہ دے گا اور یہ گواہ پیش کرے اور ہم قسم کھاتے ہیں. بابلا فریاد. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ یہ کام لبید بن سہل کا اور صحابی ہے اور بڑے مخلص آدمی تھے، انہوں نے کیا. لبید بن سہل کو پتہ چلا، اس نے تلوار اٹھائی، ادھر آ کر بنو بیرق والوں کو کہا کس نے یہ بات کہی ہے، اگر یہ ثابت کرنے ورنہ میں گردن اڑاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں نہیں غلطی ہو گئی ہے، فلان سوری کر دیا، بات ختم ہو گئی. لیکن یہ جو بنو بیرق ہے اس کے اوپر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ پڑ گئی. یہ واپس آئے اپنے چچا رفاع رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کہ چچا جان یہ جو شکایت میں نے لگائی اور ان کے اوپر دعویٰ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور ناراض ہوئے. تو یہ ادھر میں نہ کہتا تو اچھا تھا، تھوڑا سا ہٹا تھا، کسی اور جگہ سے انتظام کر لیتے. تو وہ بھی خاموش ہو گیا. تو نے کہا کہ واللہ المستعان، اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. اب وہ یہ کہ وہ جو آٹے کا تھیلا لے گیا تھا تو اس سے کچھ تھوڑا تھوڑا آٹا گر گیا تھا. تو وہ آٹے کا تیل لے کر ادھر ہی ایک یہودی تھا، اس یہودی کے گھر میں دیا تھا اور اسلحہ بھی دیا تھا. تو اگلے دن کسی نے کہا کہ وہ آٹے کے نشانات تو ادھر پڑے ہوئے تھے، وہ پھر وہ آٹے کے نشانات تو جلدی مٹتے بھی نہیں ہے، سلے کہ اس کا رنگ تو ہوتا ہے. تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ لگے رسول وہ یہودی کے گھر تک وہ نشانات جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو بلایا. یہودی آئے، یہودی نے کہا کہ آٹے کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، البتہ یہ میرے گھر میں یہ تلواریں پڑی ہے، یہ ڈھال پڑا ہے، یہ وہ جو بشیر تھا تعما، یہ اس نے مجھے دیا ہے. تو پھر بشیر کو بلایا، کہا کہ چوری تم نے کی اور لے کر گیا ہے یہودی کے گھر. تو نے قسم کہی ہمیں تو پتہ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ چوری کی اس نے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بن گیا، ذہن بھی بن گیا کہ کام کیا ہے اس یہودی نے. اور پھر یہ خاموش ہوا تھا اور محلے میں باتیں پھیلا رہے کہ یہ فلان نے کیا، یہ فلان نے کیا، مسلمانوں کے درمیان یہ نفرتیں پھیلا رہے. تو آپ کا ارادہ بن گیا کہ میں اس یہودی کو سزا دے دوں اور اس کا ہاتھ کاٹو جرم چوری میں. اس موقع کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی اور ان آیاتوں میں بنو ابیرق کا جو پرد تھا اس کو پاش کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی دیا گیا کہ یہ تو خیانت کر رہے ہیں، یہ خائن لوگ ہیں، یہ منافق بنو بیرق. ان خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ وکیل نہ بنے کہ آپ اپنے صحابہ کو ڈانٹنا شروع کر دیں. اس میں گویا کہ تنبیہ ہے. تو یہ واقعہ آگے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. اب ترجمہ دیکھیں. فرمایا کہ انا انزلنا الیک الکتاب، یقینا ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، اس میں حق کے مضامین ہیں. لتحکم، تاکہ فیصلہ فرمائے، آپ بین الناس، لوگوں کے درمیان، بما، اس علم کے مطابق، اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو سمجھا دیا. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ، آپ نہ بنے خیانت کرنے والوں کی طرف سے، خصیما، لڑنے والا، جھگڑنے والا. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اللہ سے بخشش مانگے. کہ آپ کو بھی پورے واقعے کا پتہ نہیں تھا اور آپ نے اپنے صحابی کو ڈانٹا.
تو فرمایا کہ آپ بخشش مانگے اللہ رب العزت سے. اور یہ بخشش مانگنا تو ہر وقت چاہیے، تمام کو چاہیے. ان اللہ کان غفور الرحیم، یقینا اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ولا تجادل، اور آپ بیس مباحثہ نہ کرے. ولا تجادل، اور آپ وکالت نہ کرے. عن الذين، ان لوگوں کی طرف سے، یختانون انفسهم، جو خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے. ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، یقینا اللہ پسند نہیں کرتا من اس شخص کو کانا خوانا، جو خیانت کرنے والا ہوتا ہے، اثیمن، گنہگار ہوتا ہے. یستخفون من الناس، یہ لوگ یہ چھپتے ہیں لوگوں سے. ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے. انہوں نے آٹے کے نشانات لگا لگا کر وہ یہودی کے گھر تک ڈال دیے اور آٹا اپنے گھر لے آئے، وہیں پر کھا لیا. لیکن نشانات یہودی کے گھر تک، اور اسلحہ ان کو دے دیا کہ یہ ہماری چیزیں یہ اپنے پاس امانت رکھ لے، جب ضرورت آئے گی تو ہم آپ سے لے لیں گے. اور مقصد یہ تھا کہ اگر پتہ چل گیا تو ٹھیک ہے، ہم کہیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اگر پتہ نہیں چلا تو یہ چیزیں ہیں ہماری، ہم ان سے لے لیں گے. جیسے بہت سارے لوگ سعودی اور دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں تو ادھر جو فراڈی قسم کے لوگ ہیں ان کو کوئی چرس پکڑا لیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا ہے. یہ بیگ یہ آپ پکڑ لیں، یہ چیز آپ پکڑ لیں، یہ میرے پاس وزن زیادہ ہے، یہ آپ اپنے بیگ میں نہیں رکھ سکیں گے. یہ دیکھو یہ جسر ہے، اس کچھ بھی نہیں ہے. وہ رکھ لیتے، ادھر جا کر پکڑے جاتے ہیں. تو پھر وہ بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ جیل میں چلا جاتا ہے، اور جو خبیث تھا وہ رہ جاتا ہے. تو ان کا بھی خیال ہوتا ہے کہ اگر پکڑ گیا تو یہ پکڑا جائے گا، اگر پار ہو گیا تو ادھر ہی ان سے لے لیں گے. تو ان منافقین نے بھی یہاں پر یہ کام کیا تھا. اللہ نے فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگوں سے چھپتے ہیں، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے، اسی لیے کہ وہ هو معہم، اللہ تو ان کے ساتھ ہے. خاص طور پر اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، اذ یبیتون، جس وقت انہوں نے رات کو مشورے کیے، ما اس بات کے اوپر، لا یرضی من القول، جو ان کی بات کو اللہ نے ناپسند کیا. تو وکان اللہ بما یعملون محیط، اور یقینا اللہ احاطہ کرنے والا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں. دوسرا ترجمہ یستخفون من الناس، یہ شرماتے ہیں لوگوں سے کہ لوگ ہمارے اوپر چوری کا الزام نہ لگائے. ان کو چور کہنے کی وجہ سے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے. ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں شرماتے. بھائی جب تم چوری کرتے ہو پھر چور کا نام برداشت کرو، تم ڈاکے کرتے ہو پھر ڈاکو کا نام برداشت کرو، تم لوگوں کو لڑاتے ہو تو اپنے آپ کے لیے چغل خور کا نام برداشت کرو، ظلم جبر کرتے ہو تو اپنے لیے ظالم جابر ڈکٹیٹر کا نام برداشت کرو، اس کے اوپر پھر مزید پیش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ولا یستخفون من الناس، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. اور یہ ہماری حالت بھی، خاص طور پر جو انفرادی گناہ ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں. اکیلے میں گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اگر دیکھنے والا دیکھے تو یہ ہمارے حیا کے خلاف ہے، ہمیں شرم آتی ہے. تو اللہ نے فرمایا ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے تمہیں کوئی شرم نہیں آتی. تم اکیلے میں ہو یا اجتماع ہو یا انفرادی والا تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون، جس وقت رات کو مشورے کر رہے تھے، ما لا یرضى من القول، ان کے ناپسندیدہ باتوں پر. وکان اللہ بما یعملون محیطا. ہاں انتم ہؤلاء، خبردار تم یہ لوگ، جادلتم عنہم، تم لڑ پڑو گے، بیس مباحثہ کر لو گے، وکالت کرو گے ان کی طرف سے دنیوی زندگی میں. یعنی اگر کوئی آدمی ان کی باتوں میں آ جائے، جیسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں میں لایا اور وہ ان کی طرف سے وکالت کرے، تو ٹھیک ہے، دنیا میں کہ ایک آدمی دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم میں سے دو آدمی میرے پاس مسئلہ لے آتے ہیں کسی حق کے متعلق، اور ان میں سے ایک آدمی زبان سے بڑا تیز ہوتا ہے اور اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، وربن کا، اور پھر میں اس کے لیے فیصلہ کرتا ہوں. خبردار میرے فیصلے کی وجہ سے اس کے لیے وہ چیز حلال نہیں ہوتی.
وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو میں اس کے لیے کاٹتا ہوں۔ تو دنیا کے اندر بھی اگر کوئی آدمی چالاکی کی وجہ سے اپنی بات ثابت بھی کر لے اور دوسرے آدمی کو غلط بھی ثابت کر لے تو یہ دنیوی زندگی تک محدود رہے گا۔ چیز کس کی ہے، اصلیت کس کی ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہاں انتم خبردار تم، ہاں اولائی یہ لوگ جادل تم، ان کی طرف سے وکالت کرتے ہو، بیس مباحثہ کرتے ہو، لڑتے ہو، فی الحیات دنیا دنیوی زندگی میں، یا لڑ سکتے ہو دنیوی زندگی میں۔ اب جب آگے خیرت کی بات آ گئی تو فَمَن یُجَادِلُ اللَّهَ، پس کون لڑے گا اللہ کے ساتھ، عنہم، فَمَن یُجَادِلُ اللَّهَ، پس کون لڑے گا اللہ کے ساتھ، عنہم، ان کی طرف سے، یوم القیامت، قیامت کے دن، اَمَّن یَکُونُ عَلَیہم وکیلا، کیا یہ آدمی ان کا کوئی وکیل بنا ہوا ہے؟ یا امن، کون ہے وہ شخص، یکون علیہم وکیلا، جن کی طرف سے وکیل بنے قیامت کے دن۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، وہ آدمی جس نے گناہ کا کام کیا، اور یظلم نفسہ، یا اپنے اوپر ظلم کیا، ثم یستغفر اللہ، پھر اس نے بخشش مانگی اللہ سے، تو یجد اللہ، تو اللہ کو پالے گا، غفور الرحیم، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جس آدمی نے کمایا گناہ کو، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اس نے گناہ کمایا اپنے اوپر، بوجھ اپنے اوپر ڈال لیا، نقصان اپنا کر لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، وہ آدمی جس نے گناہ کا کام کیا، خطیئہ، جس نے کوئی غلطی کا ارتکاب کیا، اور اسم یا گناہ کا کام کیا، ثم یرمی بھی بریئا، اور پھر اس گناہ کو کسی بری آدمی کے اوپر، بے خبر آدمی کے اوپر پھینک دیا، بے گناہ آدمی کے اوپر پھینک دیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ یہودی کو کیا پتہ تھا کہ یہ میں نے کیا ہے؟ یہودی بیچارے نہ، تو یہ اس کا یہودی ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں پر تو اس یہودی کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے تو مزید احسان کیا کہ انہوں نے کہ یہ ہماری امانت ہے، آپ اپنے پاس رکھے، اور نے کہا ٹھیک ہے میں رکھ لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب آپ کی ضرورت ہو، آپ کی چیز ہمارے پاس امانت پڑی ہے، لے جاؤ۔ تو اس صورت میں یہ یہودی بری تھا، بے گناہ تھا، تو ثم یرمی بھی، پھر اس کو پھینک دے، ثم یرمی بھی، پھر ذمہ لگا دے اس گناہ کو، بری نے، بے گناہ آدمی کے، فقد احتمل، یقینا اس آدمی نے اٹھا لیا، بہتان و اسم مبینہ، بہتان و اسم مبینہ، اور کھلا گناہ۔ ولولا فضل اللہ علیہ ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ کے اوپر، ورحمت، اور اس کی رحمت، لہم طائفۃ منہم، البتہ ایک قافلہ، لہم طائفہ، ایک جماعت، بنو ابیرق نے ارادہ کیا تھا، تو لہم طائفۃ منہ، البتہ انہی منافقین میں سے ایک جماعت نے ارادہ کیا تھا، ایضلوک، یہ کہ آپ کو بھٹکا دے، بہکا دے، آپ کو غلط معلومات دے کر، اور اس پر آپ کو اپنا ہم نوا بنا لے۔ اگر ایسا کر بھی لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، عالم الغیب تو نہیں ہے کہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہو۔ اس بنا پر ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر یہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دے، لیکن وما یضلون الا انفسهم، حقیقت میں یہ دھوکہ نہیں دیتے تھے مگر اپنے آپ کو، حقیقت میں یہ بھٹکا نہیں رہے ہیں، الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو، وما یضرونک من شیء، اور یہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر کسی موقع کے اوپر یہ جھوٹ بول کر اور کوئی فیصلہ کروا بھی دے تو اللہ رب العزت اس کی تصحیح فرمائے گا، اور آپ اس کے اوپر قائم نہیں رہیں گے، اس بنا پر یہ آپ کو کوئی ضرر اور تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اتارا ہے اللہ نے آپ کے اوپر کتاب اور حکمت، وَعَلَّمَكَ، اور اس اللہ نے سکھایا آپ کو، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، وہ چیز جس کو آپ نہیں جانتے تھے۔ اتنے علوم اللہ نے آپ کو دیے ہیں جن کا آپ کو پتہ نہیں تھا، تو مزید بھی اگر یہ لوگ شرارتیں کریں گے تو اللہ آپ کو مزید بھی علوم دیں گے، اور ان کے ایک ایک گھناؤنا کردار اور شرارت اور سازش وہ کھول کر لوگوں کے سامنے آئے گا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل آپ کے اوپر بہت بڑا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، یہاں سے ایک عمومی حکم بیان کیا۔ عمومی حکم یہ ہے کہ لوگوں کے آپس میں مجلسیں ہوتی ہے، نشستیں ہوتی ہے، بیٹھکیں ہوتی ہے، جیسے یہ ہماری بھی ایک نشست ہے، یہ بیٹھک لگی ہوئی ہے،
تو اللہ نے فرمایا کہ جس چیز کے لیے تم اکٹھے ہوتے ہو اور باتیں کرتے ہو، تمہاری کوئی بھی محفل ہو، وہ خیر سے خالی ہے، کسی بھی محفل کے اندر خیر بلائی نہیں ہے۔ تمہارے مشورے ہیں، تمہارے گپ شپ ہے، تمہارے ناشتے ہیں، تمہارے افطاریاں ہے، کوئی اور کوئی اور کوئی اور، مختلف نشست خاندان کے لوگ جمع ہو گئے، قوم کے لوگ جمع ہو گئے، تو فرمایا کہ تمہاری یہ جو نشست ہیں یہ خیر سے خالی ہے، اس کے اندر کوئی خیر نہیں۔ ہاں، تین نشست ایسی ہے کہ وہ فلان آدمی غریب ہے، اس کی گرفتاری نہیں ہے، اس کے پاس مکان کا کرایہ نہیں ہے، ہم آپس میں دفتر کے لوگ ہیں، ہم 5 5 10 10 روپے جمع کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کر لیتے ہیں، یہ بہترین نشست ہے۔ دوسرا، جس میں امر بالمعروف کی بات ہو، معروف اس کو کہتے ہیں جس کو شریعت اچھا جانے، منکر اس کو کہتے ہیں جس کو شریعت ناپسند کرے، تو یہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ معروف کے لیے ہمارے رسم و رواج ہے، ان کو ٹھیک کیا جائے۔ ہم شریعت پر کیسے آ جائیں گے؟ ہمارے بچے شریعت پر کیسے آ جائیں گے؟ لوگوں کو برائی میں دیکھتے ہیں اور ان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو یہ بہترین محفل اور نشست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں لوگوں کو چیزیں سکھاؤں، لوگ مجھ سے پوچھیں۔ تیسری نشست اور اصلاح بین الناس اس لیے اکٹھے ہو گئے کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کریں۔ ایک حدیث میں ہے کہ تمام کے تمام اعمال میں سے جو فضیلت اصلاح کو حاصل ہے، کس چیز کو نہیں حاصل؟ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، میں تمہیں ایسا عمل نہ بناؤں، نہ بتاؤں جو عمل نماز سے بھی زیادہ افضل ہو، حج سے بھی زیادہ افضل ہو، یہاں تک کہ جہاد سے بھی زیادہ افضل ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور بتائی، اتنا افضل عمل؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان صلح کرنا، یہ سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا عمل ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز میں دیر سے آئے، عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی، آپ نے فرمایا کہ دو آدمیوں کے درمیان رنجش تھی تو ان کے صلح کرنے میں گیا تھا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کرنا میرے نزدیک مسجد نبی میں اعتکاف کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہو اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں اصلاح ذات البین اس کو کہتے ہیں، آپس میں صلح۔ دوسرے اس کے مقابلے میں ہے فساد و ذات البین، آپس میں ناراضگی، جھگڑا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حالقہ ہے، حالقہ، میں نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈتا ہے، سروں کو مونڈتا ہے، حالقہ یہ دین کو مونڈتا ہے۔ ابھی رمضان کا آخر ہے، آپ لیلۃ القدر کی تلاش میں لگیں گے، اس نے آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ یہ فلان رات ہے، آپ باہر آئے صحابہ کرام کو بتانے کے لیے کہ وہ رات مجھے بتائی گئی، دو آدمی آپس میں لڑے تھے، فتلاح رجلان، دو آدمی آپس میں لڑ پڑے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صلح صفائی میں لگ گئے، تو ان کی صلح صفائی تو کر لی، لیکن وہ جو رات کی تعیین ہے وہ اٹھائی گئی۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائے، رات نہیں اٹھائی گئی، رات کی تعیین اٹھائی گئی کہ کون سی ہے، بھول گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر وہ رات بتا رہے تھے تو دنیا کا کوئی مسلمان بھی اس سے محروم نہ رہتا۔ اب کئی راتیں ہیں تو کچھ لوگ محروم بھی رہ جاتے ہیں۔ اب اگر دو آدمی آپس میں جھگڑا کرے، اس کی اتنی نحوست ہے اور اس کی اتنی بھی برکتی ہے، تو جو خاندان آپس میں لڑے کیا ہوگا؟ جو قبیلے آپس میں لڑے کیا ہوگا؟ جو دو قومیں آپس میں لڑے پھر کیا ہوگا؟ اور پھر جو دو مسلمان ملک آپس میں لڑے تو اس پر جو بھی برکتی ہوگی اس کی کیا حد ہوگی؟ اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔
تو لا خیر فی کثیر من نجوا، لا خیر کوئی بھلائی نہیں ہے، اچائی نہیں ہے، فی کثیر بہت سارے، من نجوا ہم ان کے سرکشیوں میں، سرگوشیوں میں، سرکشی نہیں سرگوشی، سرگوشیوں میں، ان کے پنجایتوں میں، جرگوں میں، بیٹھکوں میں کوئی خیر نہیں ہے، تمام کی تمام بیٹھکیں، پنجایتیں، سرگوشیاں یہ خیر سے خالی ہے، الا من امر بصدقۃ، مگر وہ آدمی جو صدقے کا حکم کرے۔ صدقے کے حکم کی دو صورتیں ہیں، ایک تو آدمی خود اپنا صدقہ دیتا ہے، وہ صدقے کا حکم نہیں ہے، وہ تو صدقہ دینا ہوتا ہے۔ صدقے کا حکم دوسرے لوگوں کے لیے ہے، یا تو کسی آدمی سے کہا جائے کہ آپ صدقہ دے دیں، فلان آدمی مستحق ہے، یا کہ اس آدمی تک رسائی نہیں ہے لیکن وہ جو غریب آدمی ہے اس کو بتائے کہ آپ ایسے کر لیں، فلان آدمی کے پاس جائے، وہ لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعاون کرتے ہیں اور وہ آدمی یقیناً مستحق ہو، تو یہ امر بصدقۃ، خاص طور پر جب دوست و احباب ہو تو ایک دوسرے کے پیسے زبردستی خرچ کیا کرے دین کے معاملے میں، اس کے ساتھ اچھائی ہے، بلائی ہے، اپنے گھر والوں کے پیسے زبردستی خرچ کرے، کہتے یہ آئے ہیں دے دو اس کو، جیب سے نکالو، کیونکہ نہیں 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 نکالو، کچھ پیسے دے دو، تو ان کو مجبور کرو کہ وہ دے دے، کیوں؟ یہ ان کے ساتھ بھلائی ہے، یہ آخرت کے لیے جمع ہوتا ہے۔ ہم بسا اوقات بہت زیادہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ نہیں یار میرے پاس نہیں ہے، میں کسی کے ساتھ کیا بات کروں، تو بھئی یہ بات کرنی ہے، قرآن کریم نے اس کو باقاعدہ مضمون بنایا ہے، جہنمی جہاں جہنم میں جائیں گے تو جب اللہ پوچھیں گے کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، تو اسی میں ایک مضمون آگے اللہ رب العزت نے یہ بھی ذکر کیا ہے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، لوگوں کو بھی کھانے کے اوپر نہیں ابھارتے تھے کہ لوگوں کو کھلاؤ، ترغیب ہی نہیں دیتے تھے، بس جمع کر دو جمع کر دو جمع کر دو، تو الا من امر بصدقۃ میں دونوں چیزیں آتی ہیں، صدقہ اس نے دیا اور ثواب اس کو بھی مل گیا، آپ کو بھی مل گیا۔ دوسرا معروف، معروف جو ہے وہ تمام اچھے کاموں کو شامل ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دے دو، تسبیحات کرو، تلاوت کرو، یہ ساری کی ساری چیزیں معروف ہے۔ معروف کے اندر خود بخود منکر سے منع کرنا شامل ہے، اسی لیے کہ وہ بھی معروف ہے، یہ بے پردگی نہ کرو، یہ شور نہ کرو، لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہ ملاوٹ نہ کرو، تو یہ بہترین محفل، بہترین مجلس ہے۔ اور تیسرا اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو آدمی یہ کام کرے گا اور اس کا مقصد کیا ہو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کی تلاش ہو، خود صدقہ دیا یا کسی کو کہہ دیا کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کر لے، خود نیک کام کیا، دوسرے کو نیک کام کی ترغیب دی، خود لوگوں کے درمیان اصلاح کی کوشش کی، تو اللہ نے فرمایا کہ جس آدمی نے ان کاموں میں سے کوئی کام کر لیا اور اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو، تو فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، پس ان قریب ہم ان کو اجر عظیم سے نوازیں گے، یعنی حد کوئی ذکر نہیں کی، جس کو اللہ اجر عظیم کا ہے تو اس اجر کی کوئی انتہا ہوتی نہیں ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور وہ آدمی جو مخالفت کرے رسول کی، من بعد ما، اس کے بعد، تبین له الہدیٰ کے ظاہر ہو گئی، واضح ہو گئی اس کے سامنے ہدایت، وہ تبر وہ چلے غیر سبیل المؤمنین، مسلمانوں کے راستے کے علاوہ پر، نولیہ ما تولی، تو ہم اس کو پھرا دیں گے جہاں وہ پھر رہا ہے، ونصلہ جہنم، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وہ ساتھ مصیرہ، بہت بری جگہ ہے پھیرنے کی، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دو چیزیں اس میں اللہ رب العزت نے ذکر کی، ایک رسول کی مخالفت، یشاقق الرسول، رسول کی مخالفت کفر ہے، ایک یہ کہ تارک سنت ایمانہ، اس معنی میں سنت کی سستی کی وجہ سے چھوڑ دیا، ایک سنت اس لیے کہ یہ نبی نے کیا ہے میں نہیں کرتا، نبی نے کیا تو کیا ہوا، اب یہ مخالفت ہے تو کیا ہوا، بھئی نبی آئے کس کے لیے ہے، تو پھر یہ کفر بن جائے گا۔
تو جس آدمی نے حق واضح ہونے کے بعد نبی کی مخالفت کی تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَنُصْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور دوسری چیز ذکر کی وَاتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے اتفاقی راستے کو چھوڑ دیا۔ جیسے آج کل بہت سارے لوگ حدیث کی کتاب اٹھا کر وہ حدیث میں یہ آیا ہے، بھائی مسلمانوں کا اتفاقی عمل کیا تھا؟ وہ حدیث میں 8 رکعت تراویح ہے، مانتے ہیں حدیث میں 8 رکعت تراویح کا ذکر ہے۔ یہ بتایا کہ صحابہ کرام کا اجماع کس چیز پر تھا، اور 1400 سال جب سے حرم میں تراویح کھڑی ہو گئی ہے وہ 20 رکعت تھی یا 8 رکعت تھی؟ آج تک وہی پڑھی جا رہی ہے 20۔ یہ تو ایک نفل عمل ہے، کچھ اعمال نوافل سے بڑھ کر درجے کے ہوتے ہیں۔ تو جو مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، جو مسلمانوں کے اتفاقی مسائل ہے جس کو اجماع امت کہتے ہیں، اگر کوئی آدمی اس سے روگردانی کرے تو اللہ نے فرمایا نولیہ ما تولی، جدھر وہ پھر رہا ہے ہم اس کو ادھر ہی پھیریں گے، اور پھر اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ کسی کو گریبان سے پکڑ کر ہدایت کی طرف نہیں لاتا زبردستی۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے اتفاقی جو راستہ ہے اسی کو اپنانا چاہیے۔ ادھر وہ چشمے لگا کر 2 4 کتابیں دائیں بائیں رکھ کر وہ لیپ ٹاپ کے اوپر بیٹھ کر وہ درس دینا شروع کیا۔ وہ میں جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، میں مسلمانوں میں اتفاق کی بات کر رہا ہوں۔ بھئی آپ کیسے اتفاق کی بات کر رہے ہیں؟ کبھی ایک مسلک کے علماء کی نقلیں اتار رہے ہیں اور ان کی توہینیں کر رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں، بدزبانی کر رہے ہیں، کبھی دوسرے کی کبھی تیسرے کی، سب کو گمراہ ثابت کر رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں 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 میں تو تفرقے سے پاک ہوں۔ آپ نے تو فرقہ ہی بنا دیا نیا، وہ پہلے فرقے کم تھے کہ آپ نے ایک نیا فرقہ بنا لیا۔ تو یہ جو اتفاقی مسائل ہیں، ان کے اوپر اتفاقی مسائل کے اوپر اتفاق سے ہی چلنا چاہیے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من شذ شذا، جو کٹ گیا وہ کٹ گیا، الگ ہو گیا۔ تو وہ تبی غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی، ہم اس کو پھیر دیں گے جہاں وہ پھر رہا ہے، ونصلہ جہنم، اور جب ادھر پھیرا گیا تو پھر لازمی بات ہے وہ گمراہوں میں آیا، پھر اس کو ہم جہنم میں داخل کریں گے۔ وساعت مصیرہ، بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقینا اللہ معاف نہیں کرتا یہ کہ شریک ٹھہرایا جائے اس کے ساتھ، اس عمل کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور معاف فرمائے گا ما دون ذالک، جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے۔ وَمَن یشرک بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، جس آدمی نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ پس وہ گمراہ ہوا دور کی گمراہی میں۔ إِن يَدْعُونَ، یہ لوگ نہیں پکارتے، من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر، الا اناثا، مگر خواتین۔ یہاں پر خواتین، انہوں نے جتنے بھی بت رکھے تھے وہ تمام کے تمام بت خواتین کے نام پہ تھے۔ آپ ہندو کے بھی بت دیکھیں، ہندو کے بتوں میں سے بھی زیادہ کے زیادہ خواتین ہیں، اور پورا انہوں نے ایک فحاش قسم کی خاتون بنائی ہوئی ہوتی ہے، معذرت کے ساتھ کہ خاتون بھی ایسی بنائی ہوتی ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ اس کے لیے بالیاں بنائی ہے، ہونٹ اس کے بنائے لال کیے ہوئے، اس کے لیے ممے بنائے، اس کے لیے کیا کیا چیزیں بنائے۔ بھائی تم خدا، یہ تمہارا خدا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یدعون من، یہ کام مشرکین نے کیا تھا، مشرکین بھی یہی کرتے تھے۔ پھر انہوں نے جو بت کے نام رکھے تھے وہ مؤنث رکھے تھے، جیسے اللہ ہے اللہ، اللہ کی مؤنث ہے لات۔ عزیز اللہ کا نام ہے، عزیز کے مؤنث ہے عزا۔ منان اللہ کا نام ہے، منان کے مؤنث ہے منات، یہ منات ان کا بت تھا، عزا ان کا بت تھا، یہ سارے خواتین کے نام ہے۔ لات ان کا بت تھا، یہ سارے خواتین کے نام ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ یدعون من دونہ الا اناثا وَإِيَدْعُونَ، اور یہ نہیں پکارتے الا شیطانا مریدا، مگر شیطان سرکش کو۔ یعنی جو آدمی خدا کی پکار کو چھوڑ کر کسی اور کی پکار کے اوپر کسی کو پکارتا ہے تو در حقیقت میں یہ شیطان کو پکارتے ہیں، اور شیطان مرید ہے، سرکش ہے۔ اس نے خدا سے کہا تھا کہ مجھے عمر دے دے، میں نے اس کو چھوڑنا نہیں انسان کو۔
میں اس کے آگے پیچھے اوپر نیچے ہر لباس میں آ کر اس کو گمراہ کروں گا۔ تو لعنہ اللہ، اللہ نے اس کے اوپر لعنت کی، اپنے رحمت سے دور کیا۔ وقال، شیطان نے کہا تھا، لا تاخذن، البتہ ضرور بھی ضرور میں بناؤں گا، من عبادک نصیبا مفروضا، تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور ضرور بھی ضرور میں اس کو گمراہ کروں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، ضرور بھی ضرور میں ان کو، ان انسانوں کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّ ذِلَّنَّهُمْ، لَأُضِلَّنَّهُمْ، گمراہی کا مطلب یہ ہے کہ اصل راستے سے ان کو ہٹاؤں گا، شبہات اور شکوکی پیدا کر کے، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ضرور بھی ضرور میں ان کو امیدیں دلوا دوں گا۔ نہیں، موت ابھی بہت دور ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے دیکھیں گے، ابھی صحت مند ہے، جب بیمار ہو جائیں گے دیکھیں گے۔ یار یہ چھوٹا ہے، ابھی اس کو روزے کا نہ کہو، 12 سال کی عمر ہے، کیسے چھوٹا ہے؟ وہ بڑے ہو جائیں گے خود پڑھیں گے۔ یار سردی ہے، اب ولا توبہ کر لو اپنے گناہوں سے، کر لیں گے یار، ابھی جوانی ہے، تھوڑا سا جینے دو نا۔ تو ولا امنینہم، یہ امید ہے کہ اپنے عمر کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، دوسری چیزوں کے اعتبار سے، انسان کے لیے ہر اگلا جو وقت ہے وہ پچھلے وقت سے زیادہ مصروفیت والا ہوتا ہے، زیادہ پریشانوں اور تقاضوں والا ہوتا ہے۔ دوسرا والا امنینہم کا مطلب یہ ہے کہ امید ہے، یہ اللہ کے متعلق امید، اللہ کے متعلق یہ امید رکھنا کہ رحیم ہے، رحمان ہے، غفور ہے۔ تو یہ امید اللہ رب العزت سے رکھنا درست ہے، لیکن صرف یہ امید رکھنا درست نہیں ہے، گویا کہ اللہ کی کوئی اور صفت ہی نہیں ہے، قہار جبار اللہ کی صفت ہی نہیں ہے، اللہ کی دونوں صفتیں ہیں۔ تو وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، البتہ ضرور بھی ضرور میں اس کو حکم دوں گا، وسوسہ ڈالوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنَامِ، پس وہ ضرور بھی ضرور کاٹے گا، آذان الانعام، چوپاؤں کے کانوں کو، بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے، اس میں دراز لگاتے تھے، نشان لگاتے تھے، جب لوگ دیکھتے تھے کان کٹا ہوا ہے، ہاں یہ کسی بت کے نام ہے، اس کو چھیڑو نہیں۔ ولا آمرنہم، اور البتہ ضرور بھی ضرور میں ان کو حکم دوں گا، انہیں وسوسہ ڈالوں گا، فلیغیرن، پس ضرور بھی ضرور یہ تبدیل کریں گے، خلق اللہ، اللہ کی خلقت کو، فلیغیرن خلق اللہ، اللہ کی خلقت میں تبدیلی کریں گے۔ یہ خلقت میں تبدیلی کیا ہے؟ پہلی تبدیلی تو یہی ہے کہ جب اس جانور کو اللہ نے صحیح کانوں والا پیدا کیا ہے، آپ اس کے کان کیوں کاٹ رہے بتوں کے نام؟ یہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی ہے۔ خلقت میں جو تبدیلی ہے، دوسری حدیث میں ہے کہ مرد جو ہے وہ خواتین والا حلیہ اپنائے، اور خواتین جو ہے وہ مرد والا حلیہ اپنائے، باتوں میں، گفتگو میں، لباس میں، اٹھنے بیٹھنے میں۔ خاتون نے مردوں والے بال بنائے، مرد نے خاتون والے بال بنائے، تو یہ فَلَيُغَيِّرُنَّ خلق اللہ ہے۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خلق اللہ میں تیسرا یہی ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنا حلیہ بدل دے۔ مرد کو حکم ہے کہ مونچھ کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ، یہ موج بڑھاتا ہے، داڑھی کٹاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی جو تخلیق ہے، جب اللہ نے آپ کو مرد بنایا، آپ کو داڑھی دی ہوئی ہے اور حکم بھی دیے کہ اس کو رکھو، تو اسی کے اندر تبدیلی کر کے اس کو صاف کرنا، یہ اللہ کے خلقت میں تبدیلی ہے۔ اسی وجہ سے جو خواتین بھوے باریک کرتے ہیں، ان کے اوپر لعنت ڈالی ہوئی ہے۔ جو خواتین اپنے بدن کو گونتی ہے، ٹیٹو بناتی ہے اس کے اوپر، وہ مرد یا خاتون ہو، یا چہرے کے کسی حصے میں اس کو تل لگا لیتی ہے، تو یہ بھی فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللہ، حدیث میں واشمہ مستوشمہ، ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ جو آدمی اپنے بال کالا کرے تاکہ وہ نوجوان لگے اور اس کے پیچھے کوئی شرعی وجہ نہ ہو، تو اس بال کالے کرنے والے کے اوپر بھی لعنت کی گئی ہے۔ اس خاتون کے اوپر بھی لعنت کی گئی ہے کہ جو اپنے دانتوں کو باریک کر دے، جیسے نوجوان لڑکیوں کے ہوتے ہیں، تاکہ اس کی وجہ سے وہ نوجوان لگے، اس پر بھی لعنت کی گئی ہے۔ ابھی تو 60 سال کی عمر کی خاتون ہوتی ہے، تنگ لباس پہن کے، اور اپنے بدن کے اندر کوئی روئی شوئی رکھ کر اپنے آپ کو نوجوان دکھاتی ہے۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے متعلق کیا کہا،
تو فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، جس آدمی نے شیطان کو اللہ کو چھوڑ کر دوست بنایا، فقط خسر، پس وہ نقصان اٹھا لے اس نے، خسران مبینہ، فقط خسر، پس اس نے وہ نقصان میں پڑ گیا، خسران مبینہ، کھلے نقصان میں، یعدہم، شیطان کے ساتھ وعدے کرتا ہے، بھائی بڑی عمر ہے، کر لیں گے توبہ، وہ یمنیہم، اس کو امیدیں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان، اور شیطان کو کے ساتھ وعدے نہیں کرتا الا غرور، مگر دھوکہ ہی دیتا ہے، اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور جہنم سے یہ کوئی چھٹکارا نہیں پائیں گے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے نیک اعمال کی، سندخلہم ان قریب، ہم ان کو داخل کریں گے جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، وعد اللہ حق، یہ اللہ کا وعدہ ہے حقا، پکا سچا، ومن اصدق من اللہ قیلا، کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے اللہ سے قیلن، عذر، یہ بات کہ چلو یہاں تک کافی ہے، اور آپ کے اور ہمارے نشستیں ہو گئی ہے، 15-20 نشستیں ہو گئی ہے، لازمی بات ہے، وہ ہماری کلاس نئی تھی، میں آپ کے لیے نئی تھا اور آپ میرے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ مائک کھول دو، کون کھول سکتا ہے مائک کو، سب کے مائک کو کھول دے، محمد خالد ہوسٹ ہے، مائک کھول دے سب کے۔ تو چلو، جو سبق ہوا اس میں غلطیاں ہو گئی ہے، کمی بیشی ہو گئی ہے، اللہ کی رضا کے لیے معاف فرمائیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، جی، بے جہاں بھی شک، ہو اللہ رب العالمین کو خوش رکھے، جزاک اور جزاک تمام اللہ، جو دنیوی ضروریات غیب کے خزانوں سے ان کو پورا فرما لے، آمین اور آمین۔ قرآن کریم کے کچھ لوگ آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے، دوسرے استاد جی سے بھی پڑھ لیا ہے، میں نے بھی کچھ اسباق پڑھا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ہمارے اس قرآن میں اللہ نے کتنے علوم رکھے ہیں، بے تو شک، یہ تو بہت ہی مختصر نشست تھی، اس میں تو یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ آدمی پوری تفصیل کے ساتھ بیان کرے، لیکن اتنا اندازہ آپ لوگوں کو ضرور ہو چکا ہوگا کہ اس میں اللہ نے کتنے علوم رکھے ہیں، یہ علوم کا ایک خزانہ ہے، ہماری دنیا کے تمام رسم و رواج کے اوپر، گھریلو زندگی، باہر کی زندگی، قاضی کی آداب، وکیل کے تقاضے آداب، خرید و فروخت کے وہ تقاضے اور آداب، یہ صرف عبادت تک محدود کتاب نہیں ہے، یہ بہت ہی جامع کتاب ہے، اس نے کوئی چیز دنیا کی چھوڑی نہیں ہے، یہ تو آپ نے کوئی 5-10 صورتیں پڑھی تو اس سے آپ کو اتنا اندازہ ہو چکا ہوگا، جب آپ قرآن کریم اول سے لے کر آخر تک پڑھیں گے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کیا ہے، اور اس نے کیسے، اس نے پوری انسانی زندگی کا پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے، کوئی چیز اس نے چھوڑی نہیں ہے، بس دعا میں بے یاد شک۔ رکھیں، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر زندگی کے بھی رہے تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو، بتائے، 5-6 منٹ ہے۔ چلو ٹھیک ہو گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔